Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ارسلان یہ بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ جو شخص قربانی کر رہا ہو کیا وہ شخص اپنے بال کاٹ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر ناخن کاٹ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو اور مجبوری میں بال یا ناخن کاٹ لیے تو قربانی کا کیا حکم ہے، قربانی ہوگی یا نہیں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ محترم بھائی محمد ارسلان نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے، اور یہ مسئلہ بہت لوگ نہیں جانتے. اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں کہ قربانی کرنے والا شخص بال یا ناخن کاٹ سکتا ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ اس مسئلے کو مکمل وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. اس بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں اور اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے. لیکن اس سے قبل میں آپ کے سامنے دو فرامین مصطفیٰ اسی حوالے سے بیان کروں گا. انشاءاللہ کسی حد تک آپ کو یہ مسئلہ ان دو احادیث کو سن کر ہی واضح طور پر سمجھ آ جائے گا. پہلی حدیث جو صحیح ستہ میں ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی جانور ہو جسے وہ قربانی کرنے کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے. اور اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اس دن کو بطور عید مناؤں جسے اس امت محمدیہ کے لیے خاص کیا گیا ہے. تو ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فضائل بیان کر رہے تھے تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اسے قربانی نہ کرو بلکہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، مونچھیں تراشو اور زیر ناف بالوں کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں یہی تمہاری کامل قربانی ہوگی. اب ان دو احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال ناخن نہ کاٹنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے. اور یہ دونوں کے لیے ہے. اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، ایک تو ہے جو قربانی کر رہا ہے جو مالک نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہے، اور ایک ہے جو مالک نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن وہ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی والے دن تک وہ بال ناخن نہیں کاٹتا، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کرنا مستحب ہے. اگر وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن تک بال ناخن نہیں کاٹتا تو اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ عمل مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. مستحب کا مطلب یعنی اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے، بال ناخن نہیں کاٹتا، تو پھر بھی ٹھیک ہے، اسے ثواب ملے گا. اور اگر کوئی نہیں کرتا، کوئی مجبوری میں بال کاٹ لیتا ہے، آفس میں رہتا ہے، اسے بال ناخن صفائی وغیرہ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اگر وہ کاٹ لیتا ہے کسی مجبوری کے تحت تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ جو قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی پر کوئی اثر پڑے گا. اب اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے تو اب میں قربانی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ثواب ہی نہیں ملے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ ایک مستحب عمل کے لیے واجب عمل تو نہیں نہ چھوڑ سکتے. جس پر قربانی واجب ہے تو وہ اگر مستحب عمل کے لیے قربانی چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے مستحب عمل ہے، اگر کوئی بال ناخن کاٹ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی قربانی پر کوئی اثر پڑے گا. اور اگر کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے تو اسے مکمل کامل قربانی کا ثواب ملے گا. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے.